السلام علیکم ایوری ون، زہیب عتیق سعد وقار ریئل استاد کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ روڈن انکلیو سے ریلیٹڈ کچھ آپ لوگوں کی گریوینسز تھی، پریشانیاں تھیں، اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات تھے آپ لوگوں کے، وہ ہم لوگوں نے روڈن انکلیو کی مینجمنٹ کے ساتھ ایک ڈیٹیل میٹنگ کی اور وہ سارے کے سارے سوالات ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بریفلی آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتے چلیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ بھائی میرا سب سے پہلا سوال این او سی سے ریلیٹڈ ہے۔ 2019 سے ہم لوگ اس پروجیکٹ کو سیل کر رہے ہیں، ابھی 2023 سے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ سوسائٹی ہمیشہ یہ چیز کلیم کرتی آئی ہے کہ جی ہمیں این او سی ملنے والی ہے آر ڈی اے کی طرف سے، بٹ ابھی تک ہمیں این او سی نہیں ریسیو ہوئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے سے؟ سب سے پہلے اگر میں بات کروں، اگر آپ روڈن انکلیو کو 2019-20-21 کے اندر آر ڈی کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھتے تو آپ کو نظر آتا کہ ہم ایک اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، لیکن اگر آپ آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ان پروسیس ہے اور ہمارے ساتھ ایشو ہے پیری اربن ایشو میں آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں۔ وہ تمام ایریا جو بالکل ایٹ باؤنڈری آف اربن لیونگ آتا ہے، یعنی ایک تحصیل ہوتی ہے، اس تحصیل کی ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر کچھ اربن لیونگ ہے، کچھ اس کے اندر ایگریکلچرل لینڈ آ جاتی ہے۔ راولپنڈی تحصیل کی اگر میں بات کروں تو بالکل وی آر ایٹ باؤنڈری، اور جب بھی کبھی ماسٹر پلان شہر کا ری ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر شہر اپنے آپ کو اور زیادہ بڑھاتا ہے اور ہم پیری اربن ایشو سے نکل کے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ وی ور ویری کلوز ٹو دا این او سی کو میں اور بھی بہتر ایکسپلین کروں تو جب میں کہوں کہ وی آر ان پروسیس، تو ان پروسیس کے معاملے میں آپ کو سرٹن پوائنٹس کلیئر کر دوں۔ این او سی کے لیے آپ کو کچھ این او سیز ڈفرینٹ اداروں سے چاہیے ہوتی ہیں۔ ہماری تمام ریکوائرمنٹس آر ڈی اے کے اندر جمع ہیں۔ ہم واسا سے این او سی کلیئر کر چکے ہیں، ہم تحصیل ٹاؤن پلاننگ کی این او سی کلیئر کر چکے ہیں، ہمارے پاس لینڈ اپلیکیشن کلیئر ہے، ہمارے پاس فلڈ این او سی کلیئر ہے، ہم اپنی زمین مارٹگیج کرا چکے ہیں انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر۔ وہ زمینیں، وہ گرین ایریاز جو اس میں سڑک آتی ہے، مساجد آتے ہیں، پارکس آتے ہیں، قبرستان آتے ہیں، وہ آلریڈی ہم نے شفٹ کرا دی ہے اور ان کی رجسٹری نمبرز بھی میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کو شو نہیں کروں گا۔ ٹرانسفر ڈیڈ ہم آلریڈی آر ڈی اے کے نام کے اوپر کر چکے ہیں، ہم نے رپورٹ سبمٹ کرا دی ہیں ای آر ایس کی، سوائل انویسٹیگیشن کی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا شجرہ عکس آلریڈی ہم نے سبمٹ کرا دیا ہے، ہم نے ایل او پی ٹاؤن پلانر سے سائن کرا کے سبمٹ کرا دی ہے، ہم ماسٹر پلان اپنا خسرہ پلان کے مطابق آلریڈی سبمٹ کرا چکے ہیں، ہم نے ماسٹر پلان اوور کنٹرول پلان ہم آلریڈی سبمٹ کرا چکے ہیں، لوکیشن آن گوگل ارتھ ہم سبمٹ کرا چکے ہیں، اس کے علاوہ فلڈ سرٹیفکیٹ ہم سبمٹ کرا چکے ہیں، اور این ای سی نو انکمبرنس سرٹیفکیٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، اس زمین کے اگینسٹ یہ کہیں پہ پلیج نہیں ہوئی ہوئی، کہیں پہ مارٹگیج نہیں ہوئی ہوئی، کسی بھی قانونی کارروائی کے اندر یہ زمین ہماری روڈن انکلیو کی نہیں چل رہی۔ سب کلیئرٹیز ہمارے پاس روڈن انکلیو کے معاملے میں موجود ہیں۔ ہم پھنسے ہوئے کہاں ہیں اس معاملے کو سب سے پہلے ہم آپ کو کلیئر کرتے ہیں۔ اسد عباس صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیں این او سی ملنے والی ہے، عنقریب میں آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں، آپ لوگ اپنی قسطیں وقت کے اوپر ادا کریں۔ تمام عوام الناس کے سامنے انہوں نے اور بہت ساری دنیا کے سامنے یہ بات کی۔ اب کوئی بھی انڈیویجول اس بڑے لیول کے اوپر کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ آ کے یہ کہہ دے گا کہ بھائی ہم دے رہے ہیں آپ کو اور پھر بیٹھ جائے انتظار کے اندر اور این او سی نہیں آئی اور بہت سارے وعدے آپ کو پھر ایسے لگے کہ یار وہ وعدہ وفا نہیں ہوگا۔ اس کا ایشو یہ ہوا کہ جب آلریڈی روڈن واز کلوز ٹو گیٹنگ این این او سی، گورنمنٹ آف پنجاب نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کو ایک نئی ٹاؤن پلاننگ کے اندر ماسٹر پلان اس کا اپڈیٹ کرنے کے لیے اس کو آرڈرز دے دیے۔ گجر خان کا بہت ریسنٹلی تحصیل اپڈیٹ ہو گئی ہے، کلر سیدہ تحصیل ریسنٹلی اپڈیٹ ہو گئی ہے، فتح جنگ کی تحصیل ریسنٹلی اپڈیٹ ہو گئی ہے، لیکن راولپنڈی کی تحصیل کی ابھی تک اس کا جو ماسٹر پلان ہے وہ کلیئرلی سامنے نہیں آیا، اور دا مومنٹ وی ہیو دیٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کا این او سی بھی ملے گا، آپ لوگوں کو آپ کا حق بھی ملے گا۔ اچھا ساتھ بھی آگے بڑھتے ہیں، جنرل بلاک کی طرف آتے ہیں۔ این او سی کی بات تو ہو گئی۔ جنرل بلاک میں 2019 سے سوسائٹی نے سب سے پہلے اے بلاک نکالا، اس کے بعد سی، آگے چلتے ہیں تو ہم جی، ایچ، ڈی اور ای بلاکس سوسائٹی نے جنرل بلاک کے اندر بیچے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے ایسے لیجرز ہیں جو کہ اس سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، 100% ان کی پیمنٹس ہو جائیں گی، اس سال نہ ہو تو اگلے سال وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اور جنرل بلاک کے اندر ذرا برابر بھی کام اس ایریا کے اندر نہیں ہوا، اس کے اوپر لوگوں کی بہت زیادہ گریوینسز ہیں، پریشانیاں ہیں۔ سوسائٹی بلاکنگ پہ بھی بات کر رہی ہے کہ ہم آپ کی فائلس کو بلاک کر دیں گے، تو اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو اس طریقے سے اس بات کو ایڈریس کرتا ہوں کہ جنرل بلاک وہ بلاک ہے جو ہم نے سب سے پہلے بیچا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو سیکٹر سی اس کے کمرشلز مارکیٹ کے اندر دیے، سیکٹر جی دیا، فارم ہاؤسز دیے، یہ مارکیٹ کے اندر دیے۔ ہم نے سیکٹر اے کو بھی لے کر آئے، ہم نے 3 سال کی انسٹالمنٹ پلان آپ کو آفر کی کہ بھئی ہم آپ کو جلدی ڈیلیور کر دیں گے اور بہت خوبصورت لوکیلٹی آپ کو دے دیں گے۔
اس سب کے باوجود جب 2020 کے اندر ہم نے سیکٹر اے، سیکٹر سی اور جی کو ہم نے لانچ کیا، اس کو بیچا، تو اسی ٹائم کے اوپر 2020 میں اس ایریا کے اوپر سیکشن 4 آ گیا. سیکشن 4 آیا راولپنڈی رنگ روڈ کی مد میں. اور راولپنڈی رنگ روڈ کی اگر میں بہت بہتر بات کروں تو یہ روڈ جانی ہے یہاں سے مورت کی طرف، رنگ روڈ تھوڑا سا ادھر، یہ روڈ جانی ہے یہاں سے ٹھلیاں کی طرف، رنگ روڈ تھوڑی سی ادھر. تو جب سیکشن 4 گورنمنٹ لگاتی کسی جگہ پہ بھی، کسی زمین پہ بھی کہ یار یہ زمین کی اور سیل پرچیز نہیں ہوگی، اپنے آگے پیسے لے لو اور یہ جگہ ہمیں دے دو، یا ہم اس کے اوپر فردر ڈیفائن کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو کس جگہ پہ بنائیں گے، تو سیکشن 4 کے اوپر آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اور اگر روڈن انکلیو کسی بھی علاقے کو ڈیولپ کر دیتا اور بعد میں رنگ روڈ اس ایریا پہ آ جاتی تو آپ ہی کے پیسوں کا شدید نقصان ہو جاتا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اس کا کوئی آپ کو ریزن اس کا دے رہے ہیں. اس کا کرنٹلی سیکشن 4 کی وجہ سے ہی یہ زمین یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سیکشن 4 ہمیشہ کے لیے رہے گا. سیکشن 4 ٹاؤن پلاننگ یا ماسٹر پلان جب راولپنڈی تحصیل کا آپ کے سامنے یا ڈسٹرکٹ کا آپ کے سامنے پراپر ماسٹر پلان آئے گا تو اس ٹائم کے اوپر اس ماسٹر پلان کے اندر ہاں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یار اس ایریا کے اندر قبرستان ہوگا، ہاں یہ لکھا ہوگا یہاں پہ اسکول بنے گا، یہاں پہ ہاسپٹل بنے گا، یہاں پہ کمرشل سپیس بنے گا، اس سپیس میں سڑک آئے گی. اور ہاں اب جب ہم سڑک کی بات کر رہے ہیں تو رنگ روڈ ری ڈیفائن ہو جائے گا، اس کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ یار یہ اس کے کوآرڈینیٹس ہوں گے رنگ روڈ کے. the moment we have those coordinates, section 4 is up. We are expecting this in 2 months. پچھلے تقریباً 3 سال سے ہم لوگ یہ سیکشن 4 کے حوالے سے چیزیں سن رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک لفٹ ہو جائے گی اور سوسائٹی کب تک کوئی ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دے گی؟ دیکھیں اس سے پہلے تو گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا کہ بھائی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس ٹائم کے اوپر بنا رہے ہیں، پلان بھی فائنل ہو گیا، سب چیز کلیئر ہو گئی. اس سے پہلے اٹک لوپ والا سلسلہ تھا رنگ روڈ کے اوپر، اور ہم اس کئی سالوں سے، میں کہتا ہوں کہ بے انتہا سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رنگ روڈ نے آنا ہے، اور ممکن ہے ہم سنتے رہیں اگلے 20 سال تک کہ رنگ روڈ نے آنا ہے. لیکن ایک بار شہر کا ماسٹر پلان تیار ہو جائے، رنگ روڈ کی کلیئرنس آ جائے تو ہم آسانی سے ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بائی جون اس کے اوپر آر ڈی اے اور پنجاب گورنمنٹ ایک کلیئر اپڈیٹ کر دے گا کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کا یہ سارے معاملات ہوں گے، رنگ روڈ یہاں سے گزرے گی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ روڈن انکلیو بے انتہا مشینری لگا کے آپ کو فیز 1 کے اندر، یعنی اگر ہمارا پلان اے چلا تو ہم آپ کو جنرل بلاک ڈیلیور کریں گے. یہ پلان آپ کا یہ ہے کہ سیکشن 4 ہٹ جائے تو آپ جنرل بلاک میں ڈیولپمنٹ شروع کر دیں گے، فوری ڈیولپمنٹ اس کے اندر کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا اور یہ معاملہ اور لنگر آن ہوتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر 2023 کے اندر، تو وی آر گوئنگ ٹو گیو اے پلان بی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پلان اے اور پلان بی انہی لوگوں کے اوپر ہوگا کہ جو ابھی تک اس مشکل گھڑی کے اندر بھی اکنامک کنڈیشن کو تو چھوڑیں، روڈن انکلیو کی مشکل گھڑی کے اندر بھی اپنی انسٹالمنٹس کو وقت کے اوپر ادا کر رہے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ان کے ڈیوز ہیں، وہ ہمیں کسی طریقے سے پریشان نہیں کر رہے. ہم انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو کسی بھی طریقے سے پریشان نہیں کریں گے، وقت کے اوپر ڈیلیوری دیں گے. اچھا سعد بھائی، اگلا سوال جنرل بلاک کے حوالے سے بھی آپ نے ڈیٹیل اس کے اندر جواب دیا. ایگزیکٹو بلاک میں تو کوئی سیکشن 4 نہیں ہے، وہاں کیوں ڈیولپمنٹ سلو ہے؟ ایگزیکٹو بلاک کی اگر میں بات کروں تو ایگزیکٹو بلاک لانچ ہوا 2020 کے اندر. 2020 میں جب ایگزیکٹو بلاک آیا تھا 10 لاکھ روپے کے 5 مرلے اور 13 لاکھ روپے کے 7 مرلے کے مقابلے میں جب 18 لاکھ روپے کا 7 مرلے کا پلاٹ آیا، اسی طرح 18 لاکھ روپے کے 10 مرلے کے مقابلے میں جب 23-70 کا مارکیٹ میں 10 مرلے کا پلاٹ ہوا، جب 22 لاکھ روپے کے مقابلے میں 40 لاکھ روپے کا کمرشل آیا اور 35 لاکھ روپے کے مقابلے میں 72 لاکھ روپے کا کمرشل آیا، تو لوگوں نے اس سیکٹر کو بہت آسانی سے نہیں لیا. اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی 700 انڈیویجولس نے 2020 میں روڈن انکلیو ایگزیکٹو بلاک کے اندر بائنگ کی، اور یہ بہت لمیٹڈ نمبر ہے. زیادہ بائنگ ایگزیکٹو بلاک کے اندر 2021 کے مڈ میں ہوئی. اگر میں جو کم نمبر کو سب سے پہلے ایڈریس کر لوں، آپ کو 2024 جون سے پہلے اگر آپ نے وقت کے اوپر اپنی قسطیں ادا کی ہیں تو ایگزیکٹو بلاک کے اندر پوزیشن ملے گا. لیکن وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے 2021 کے مڈ میں زیادہ تر لوگوں نے فائلز کی پکنگ کی ہے، 2022 1 سال، 23 2 سال، 24 3 سال، 25 4 سال کا یہ پلان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو 2025 تک کھینچا جائے گا، 2023 اور 24 ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری کا سال ہے. مگر اسٹل آپ لوگوں کے جو لیجرز ہیں وہ ٹائم کے حوالے سے تب کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو سوسائٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کے ڈیلیورنس بھی اس کے اوپر. اسد بھائی کے چند آپ کو میں باتیں بتا دوں. آپ پوزیشن ایکسپیکٹ کریں گے ان اے فیو منتھس، پوزیشن کے ساتھ آپ کو نقشہ بھی ملے گا. اس کے علاوہ 1.5 کلومیٹرز کا بولیورڈ آلریڈی بنا ہوا ہے. سوسائٹی نے اس سے زیادہ بڑے ایریا کے اوپر ڈرینیج اور سیوریج کے اوپر کام کر لیا ہے. اس کے علاوہ کیا آپ نے روڈن انکلیو میں یہ دیکھا کہ کہیں پہ سڑکیں بہہ رہی ہوں بارش کی وجہ سے؟ یہ ڈرینیج اور سیوریج کے اوپر کام کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ
एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर 4 जोन्स होंगे या 4 सब सेक्टर्स होंगे। अभी तक जो बैलेटिंग हुई है वो सेक्टर 1 की हुई है। सेकंड बैलेट के अंदर हम सेक्टर 2 का भी कुछ एरिया, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी बैलेट है, सेक्टर 2 का एरिया भी कुछ कंसिडर करेंगे। हर सेक्टर को मिलेगा अपनी मस्जिद, अपने पार्क्स, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में एक आपको बड़ी जामे मस्जिद भी मिलेगी। अभी आपने सिर्फ सेक्टर 1 की मस्जिद यहाँ पे देखी है, इससे ज़्यादा बड़ी प्लानिंग है रूडन एनक्लेव की आपको इंशाल्लाह। साथ भी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मार्केट बिल्कुल डेड है रूडन एनक्लेव की, कोई सेल परचेज नहीं हो रही है, लोग अपनी अगर प्रोडक्ट से जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं तो उनको कोई रास्ता उसके अंदर नहीं मिल रहा है। ये ओपन फाइल्स कब क्लोज करेंगे आप? देखिए, ओपन फाइल्स किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, अगर हम डीएचए की भी बात करें तो डीएचए ने भी अपनी मार्केट में बेशुमार किसी ज़माने में डीएचए 6 में, डीएचए 4 में, डीएचए वैली के अंदर ओपन फाइल्स दी। बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन के अंदर अभी भी ओपन फाइल्स की डील्स आती हैं। बहरिया कराची के अंदर बेशुमार ओपन फाइल्स आप लोगों ने देखी हैं, और बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको ओपन फाइल्स मिलती हैं। जब हाउसिंग सोसाइटी अपने अलॉटीज़ से कहती है कि यार तुम हमें वक्त के ऊपर किस्तें अदा करो, तो अलॉटीज़ बहाने बनाते हैं। अलॉटीज़ कहते हैं तुमने क्या किया है हमारे लिए जो हम तुम्हारे लिए किए हैं, अभी तक तो तुम्हारे फलाने मामला पूरे नहीं हैं, और ये इंडिविजुअल सोसाइटी को उस वक्त पैसा नहीं देते जब सोसाइटी को ये पैसे चाहिए होते हैं। वो ख्वाह किसी भी मकसद के लिए हो, वो अपने ऑफिस को बेहतर करने के लिए हो, वो चाहे गाड़ी खरीदने के लिए हो, वो चाहे सिक्योरिटी के वेपन्स खरीदने के लिए हो, वो चाहे ज़मीन खरीदने के लिए हो, अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपनी NOCs क्लियर कराने के लिए हो, वो ख्वाह किसी भी मामलात के लिए हो, ओपन फाइल प्रोवाइड करती है। वो बल्क पैसा जो आप नहीं अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड करते, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो बल्क पैसा या वो वक्त के ऊपर पैसा प्रोवाइड नहीं करते। और एग्जीक्यूटिव की ओपन फाइल तब क्लोज होगी जब इंशाल्लाह ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मुकाबले में जनरल ब्लॉक की। क्या आपको जनरल ब्लॉक के अंदर कोई ओपन फाइल नज़र आती है? हाँ, जनरल ब्लॉक में भी ओपन फाइल्स थी, कमर्शियल्स की, फार्म हाउसेस की ओपन फाइल्स थी, लेकिन इस टाइम के ऊपर आपको कोई ओपन फाइल नज़र नहीं आ रही। सबके ऊपर सख्ती हो रही है और सबकी यानी इवेंचुअली जो प्रॉपर्टी जब प्रॉफिट के अंदर आ जाती है तो फिर उसके अंदर जो है वो ओपन क्लोज का मामला उतना रहता नहीं है, क्लोज हो जाएंगी। तो एग्जीक्यूटिव की जो बेसिकली जो क्लोजिंग सोसाइटी की तरफ से हमें रिकमेंड हुई वो ये हुई कि जब ये अपना ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव की चीज़ें प्रॉफिट के अंदर आ चुकी होंगी और ये ओपन क्लोज का मामला जो है वो इसके अंदर हल हो जाएगा। अच्छा, साथ भी ये बैलेटिंग हुई एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर, हम लोग ने देखा है पिछले महीने ही हुई है, अभी अगली भी एक्सपेक्टेड है, आई थिंक मई के महीने के अंदर है। नक्शे के बगैर बैलेटिंग को जो है वो लोग उस तरीके के समझते हैं कि यार ये कोई फेक बैलेटिंग है, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपने अखराजात कर रही है बैलेटिंग के ऊपर, आपसे पैसा ले रही है, आपसे कमिटमेंट कर रही है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी आपके साथ फेक बैलेटिंग वाला कोई मामला नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। और हम आपको नक्शा प्रोवाइड करेंगे, नहीं फर्स्ट बैलेट पे प्रोवाइड किया, नहीं सेकंड बैलेट के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, नक्शा आपको मिल जाएगा, मार्केट हो जाएगा द मोमेंट वी हैव सम क्लोज क्लैरिटी विद NOC इंशाल्लाह। और द मोमेंट हम पोजेशन आपको अनाउंस करेंगे, पहले पोजेशन के ऊपर एक बेहतर इवेंट के साथ, इवेंट्स करने का हमें शौक है, उस चीज़ के ऊपर आप हमें बर्दाश्त करें, इवेंट के ऊपर हम पोजेशन आपको अवेलेबल कर देंगे। अच्छा साद भाई, मर्जर या बायबैक से रिलेटेड सोसाइटी ये कह रही थी कि वो तमाम इंडिविजुअल्स जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके नाला हैं या परेशान हैं, तो एक टाइम पे ये अनाउंस किया गया कि आप अपनी फाइल्स जो हैं वो मेरे टेबल के ऊपर ले आएँ और आपको कैशबैक इसके अंदर मिल जाएगा। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने असद भाई की टेबल से, यानी असद भाई का ये कहना है कि डायरेक्टली कोई फाइल तो पिक की नहीं है, आपने डिफरेंट रियल्टर्स से फाइल पिक की है, तो वो फाइल्स आप लेके चले जाएँ अपने रियल्टर्स के पास। अगरचे वो आपसे बाय बैक नहीं करते, यानी उनका बाय बैक पॉलिसी भी ये है कि अगर आप अपनी जेब से बाय बैक कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर वो सोसाइटी से बाय बैक चाह रहे हैं तो जो डील्स उन्होंने सोसाइटी से ली, जो प्रॉफिट्स उनको मिले, जो प्रॉफिट्स किसी अच्छे वक्त में आप लोगों ने भी देखे, बेशुमार फाइल्स ने देखे, हर फाइल ने अगर नहीं देखे तो वो प्रॉफिट भी रिवर्स हो, अगर फाइल रिवर्स हो तो फ़िलहाल बाय बैक सिर्फ आपको एक डीलर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि करंट मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो आप उसके लिए बेहतर वक्त का इंतज़ार करें और इंशाल्लाह जब वक्त बेहतर होगा तो वो फाइल मार्केट में आप खुद भी बेच सकते हैं और वो रियल्टर भी आपको बेचने में मदद कर सकता है। इंशाल्लाह बेहतर वक्त आएगा। ये बाय बैक पॉलिसी है। अब मैं अगर मर्जर पॉलिसी की बात करूँ तो मर्जर पॉलिसी ऐसा तो हो सकता है कि प्लान बी के तहत में जनरल ब्लॉक को एग्जीक्यूटिव के अंदर हम मर्ज किया जाए। ठीक है। ऐसा तो हो सकता है कि जनरल ब्लॉक के लिए उन लोगों के लिए जो वक्त के ऊपर अदायगी करते हैं, उन लोगों के लिए जिनके ड्यूज पूरे होंगे 15 मई से पहले, जिनको मुझे किसी दूसरे रेट के ऊपर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, जो मेरे साथ सिंसेयर हैं, उन लोगों को मर्जर पॉलिसी के तहत वो किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की आपके डीलर ने आपको 12 फाइलें, 4 फाइलें, 5 फाइलें बेची दी हैं, अगर आपने ये सोच के उठाई दी हैं 4 फाइलें, 5 फाइलें कि यार मैं अभी इन्वेस्ट कर लूँ
करूँगा कुछ ना कुछ उसके ऊपर, तो मेरे लिए आप इन्वेस्टर हैं जो इंस्टॉलमेंट अदा तो नहीं कर सकता, सिर्फ डाउन लेकिन पेमेंट बेशुमार फाइलें लेकर अपने पास रख सकता है। इस टाइम पे रूडन एनक्लेव की तरफ से सख्ती है और कोई मर्जर पॉलिसी नहीं आ रहा। मर्जर पॉलिसी हर वो सोसाइटी देती है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या किंगडम वैली हो या ब्लू वर्ल्ड सिटी हो या GFS 7 वंडर सिटी हो, जिसने आपको ओवर सेलिंग की हो। एज पर रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट उन्होंने कोई ओवर सेलिंग नहीं की। उन्होंने ओवर सेलिंग भी नहीं की और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास ज़मीन भी वाफिर अवेलेबल है, तो हम हाँ, वो सबको अकोमोडेट कर सकते हैं, सबको प्लॉट दे सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी किस्तें अदा करें। अच्छा साथ में कोई लेजर से रिलेटेड भी ये अपडेट थी एंड के अंदर कि जी वो 15 मई से ख़त्म हो जाएंगे सोसाइटी की तरफ से, तो वो तमाम लोग जो कि इंस्टॉलमेंट्स को अपनी अपडेट करवाना चाहते हैं डेफिनेटली वो राइब वॉचर्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? बिल्कुल, आप 15 मई से पहले आप अपनी किस्तों को 65% अगर आप अपडेट करते हैं तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगी बैलेटिंग। उसके अलावा 15 मई से पहले सोसाइटी अभी तक तो बाय इटसेल्फ भी राय फॉर्म मार्केट के अंदर दे रही है, उसके बाद सोसाइटी की तरफ से कोई भी राय फॉर्म मार्केट के अंदर नहीं बेचा जाएगा और वो फिर डेफिनेटली आपको आपके रिस्पेक्टिव डीलर से मिलेगा, इन लोगों से मिलेगा। लेकिन बैलेटिंग का अगर हिस्सा बनना है तो अपने लेजर को अपडेट कराएं और इंशाल्लाह इसमें आपका ही फ़ायदा है। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली ये कोशिश की जो आप लोगों की ग्रीवियंसेस थी, कोशिश करें कि हम उसको एड्रेस करें और आप लोगों की परेशानियों को कम करें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वीडियोस के अंदर हम रूडन एनक्लेव से रिलेटेड फर्दर भी आपको अपडेट करेंगे, डेवलपमेंट्स जो उनकी है वो भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह हम दोनों भाई ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज़ बने। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।